السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، اسلامیات کے آج کے درس میں انشاءاللہ ہم الدرس الاول با صفحہ نمبر 13 پر آیت نمبر 11 سے 14 تک ترجمہ اور اس کی تشریح انشاءاللہ تفسیر آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ یغشیکم النعاس امنة منه وینزل علیکم من السماء ماء لیطہرکم به ویذهب عنکم رجز الشیطان ولیربط علی قلوبکم ویثبت به الاقدام۔ اذ یوحی ربک الی الملائکة انی معکم فثبتوا الذین آمنوا سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب فاضربوا فوق العناق واضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، جب اس نے تمہاری تسکین کے لیے اپنی طرف سے تمہیں نیند کی چادر اڑا دی اور تم پر آسمان سے پانی برسایا تاکہ تم کو اس سے نہلا کر پاک کر دے، اور شیطانی نجاست کو تم سے دور کر دے، اور اس لیے بھی کہ تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے اور اس سے تمہارے پاؤں جمائے رکھے، جب تمہارا پروردگار فرشتوں کو ارشاد فرماتا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تم مومنوں کو تسلی دو کہ ثابت قدم رہیں، میں ابھی کافروں کے دلوں میں رعب و ہیبت ڈالے دیتا ہوں تو ان کے سر مار کر اڑا دو اور ان کا پور پور مار کر توڑ دو۔ یہ سزا اس لیے دی گئی کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی، اور جو شخص خدا اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے تو خدا بھی سخت عذاب دینے والا ہے۔ یہ مزہ تو یہاں چکھو اور یہ جانے رہو کہ کافروں کے لیے آخرت میں دوزخ کا عذاب بھی تیار ہے۔ عزیز طلباء، یہ تو آیات کی تلاوت اور ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ اب اس کی تشریح اور تفسیر آپ کے سامنے پیش کی جاتی ہے۔ پچھلے اسباق میں آپ کے ذہن میں ہوگا کہ یہ غزوہ بدر کا تذکرہ ہے، اور غزوہ بدر میں جو اللہ تعالیٰ کے خصوصی انعامات اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوئے ان کا یہاں ذکر کیا گیا، لیکن اس سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے ان انعامات کا ذکر فرمایا ہے۔ جیسے پہلا انعام تو خود مسلمانوں کا اس جہاد کے لیے نکلنا ہے، جس کا ذکر کما اخرجک ربک میں ہوا۔ دوسرا، جو اللہ تعالیٰ نے ان دو جماعتوں میں سے ایک جماعت پر غالب آنے کا وعدہ فرمایا، اس کا ذکر اذ یعدکم اللہ میں آ چکا۔ اور تیسرا انعام دعا کی قبولیت اور فرشتوں کے ذریعے مدد کرنے کا، جس کا ذکر آیت اذ تستغیثون ربکم میں ہو چکا، اور ہم اس کی تفصیل آپ کے سامنے بیان کر چکے۔ آج کی جو آیات ہیں ان میں چوتھا انعام، اس میں مسلمانوں کے لیے دو نعمتوں کا ذکر ہے، ایک سب پر نیند کا غالب آ جانا اور دوسرا بارش ہو جانا۔ تو یہ چوتھا اور پانچواں انعام آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ چوتھا اور پانچواں انعام ہوا۔ اب تفصیل اس کی یہ ہے کہ جس وقت کفر و اسلام کا یہ پہلا معرکہ ٹھن گیا تو کفار مکہ کا لشکر پہلے پہنچ کر بدر میں وہ پہلے پہنچ گئے، اور انہوں نے ایسے مقام پر پڑاؤ ڈالا جو اونچائی پر تھا، پانی اس کے قریب تھا،
زمین جو ہے وہ چٹیل تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پہنچے اپنے اصحاب کے ساتھ تو وادی کے نچلے حصے میں جگہ ملی، ریتیلی جگہ تھی جس میں چلنا مشکل تھا، اور اس کا ذکر انشاءاللہ ہم پورے میدان بدر کا جو نقشہ ہے آپ کے سامنے انشاءاللہ اسی صورت کی 42ویں آیت میں انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ ابھی مختصراً یہ کہ جس جگہ پہنچ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اول قیام فرمایا تھا وہ ریتیلی اور نچلی جگہ تھی، پانی بھی اس کے پاس نہیں تھا۔ تو ایک صحابی جن کا نام حضرت حباب ہے، انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ نے یہ جگہ اختیار کی ہے یا اس میں کوئی رائے دی جا سکتی ہے، اس کو تبدیل کیا جا سکتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم نہیں ہے، اس میں رائے دی جا سکتی ہے، اس میں تبدیلی کی جا سکتی ہے۔ تو انہوں نے عرض کیا کہ بہتر یہ ہوگا کہ اس مقام سے آگے بڑھ کر مکی جو سردار ہیں ان کے لشکر کے قریب پانی کا ایک مقام ہے، اس پر قبضہ کیا جائے تاکہ پانی کی جو تنگی ہے اس کا معاملہ حل ہو سکے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی رائے کو قبول فرمایا اور آگے بڑھ کر جو ہے وہ جو چشمہ تھا، جو جگہ تھی پانی کی، اس پر قبضہ کیا۔ وہاں پہ ایک حوض بھی صحابہ نے پانی کے لیے جو ہے وہ بنایا جس میں پانی کا ذخیرہ جو ہے وہ کیا جا سکے۔ پھر اس کے بعد سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ ہمارا خیال یہ ہے کہ ہم آپ کے لیے ایک سائبان کسی محفوظ جگہ میں بنا دیں جہاں آپ مقیم رہیں اور آپ کی سواری بھی آپ کے پاس رہے۔ اس سائبان کو عریش کہا جاتا ہے عربی میں، اور آج اس جگہ پر مسجد عریش جو ہے وہ قائم ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو وہاں لے جائے تو ہم اس کی زیارت اور میدان بدر کی زیارت اپنی آنکھوں سے کر سکیں۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو یہ کہنا تھا یہ اس وجہ سے تھا جس کا انہوں نے اظہار بھی فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں فتح نصیب فرمائی تو یہی مقصد ہے، اور اگر خدا نہ خواستہ کوئی دوسری صورت ہوئی تو آپ اپنی سواری پر سوار ہو کر مدینہ منورہ تشریف لے جائیں، کیونکہ میرا گمان ہے کہ وہ لوگ بھی جانثاری اور آپ سے محبت میں ہم سے کم نہیں، اور اگر ان کو آپ کے نکلنے کے وقت یہ خیال ہوتا کہ آپ اس مسلح لشکر سے آپ کا مقابلہ ہوگا تو ان میں سے کوئی بھی پیچھے نہیں رہتا۔ آپ مدینہ طیبہ پہنچ جائیں گے تو وہ آپ کے ساتھ ہوں گے، آپ کی حفاظت کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رائے کو بہت پسند فرمایا اور حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کو دعائیں دیں۔ آپ کے لیے ایک مختصر سا سائبان بنا دیا گیا جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جگہ اس کے باہر پہرا دے رہے تھے، تلوار لیے کھڑے تھے حفاظت کے غرض سے اور پہرا دیتے رہے۔ معرکے کی یہ پہلی رات تھی۔ 313 بے سامان لوگوں کا مقابلہ اپنے سے 3 گنا تعداد یعنی 1000 مسلح لشکر سے تھا، فوج سے تھا۔ میدان جنگ کا بھی اچھا مقام ان کے قبضے میں آ چکا تھا، یعنی مشرکین کے قبضے میں۔ نچلا حصہ جس میں ریت تھی، جس میں چلنا دشوار تھا، مسلمانوں کے ہاتھ آیا۔ تبھی پریشانی اور فکر سب کو تھی۔ اس وقت بعض صحابہ کے دل میں شیطان نے وسوسہ ڈالنے کی بھی کوشش کی کہ تم لوگ اپنے آپ کو حق پر کہتے ہو اور اس وقت بھی بجائے آرام کرنے کے نماز تہجد وغیرہ میں مشغول ہو، مگر حال یہ ہے کہ دشمن ہر حیثیت سے تم پر غالب اور تم سے بڑا ہوا ہے۔ ان حالات میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر ایک خاص قسم کی نیند مسلط فرما دی جس نے ہر مسلمان کو، خواہ اس کا ارادہ سونے کا تھا یا نہیں تھا، جبراً زبردستی اللہ تعالیٰ نے ان کو سلا دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ غزوہ بدر کی اس رات میں ہم میں سے کوئی بھی باقی نہیں رہا جو سو نہ گیا ہو، صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے جو تمام رات بیدار رہ کر صبح تک نماز تہجد میں مشغول رہے۔ اور ابن کثیر رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس رات میں جب اپنے عریش یعنی سائبان میں نماز تہجد میں مشغول تھے تو آپ کو بھی تھوڑی سی اونگ آئی، مگر فوراً ہی آپ بیدار ہوئے
اور آپ نے ہنستے ہوئے یہ ارشاد فرمایا کہ اے ابو بکر خوشخبری سنو، یہ جبرائیل علیہ السلام ٹیلے کے قریب کھڑے ہیں، اور یہ کہہ کر آپ صاحبان سے باہر یہ آیت پڑھتے ہوئے تشریف لے گئے، سیہزم الجمع ویولون الدبر، یعنی ان قریب دشمن کی جماعت ہار جائے گی اور پیٹ پھیر کر بھاگے گی۔ اور بعض روایات میں ہے کہ آپ نے باہر نکل کر مختلف جگہوں کی طرف اشارہ کر کے ارشاد فرمایا کہ یہ ابو جہل کی قتل گاہ ہے، یعنی یہ ابو جہل یہاں مرے گا، یہاں قتل ہوگا، فلاں یہاں قتل ہوگا، فلاں یہاں قتل ہوگا۔ سب کے قتل ہونے کی جگہوں کی طرف آپ نے نشاندہی فرما دی، اور اگلے دن اسی طرح واقعات پیش آئے۔ تو عزیز طلبہ، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات عبادت میں، دعاؤں میں مشغول رہے، اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہے، جس کا ذکر میں پہلے بھی کر چکا ہوں۔ اور صحابہ کو اللہ تعالیٰ نے نیند طاری کر دی صحابہ پر، تاکہ وہ سو جائیں، شیطانی وسوسے بھی ان کے دلوں میں نہ آئیں، اور جو تھکاوٹ سفر کی ہے وہ بھی دور ہو جائے، اور صبح جب مقابلہ ہو تو وہ حشاش بشاش ہوں، چست ہوں، مقابلے کے لیے تیار ہوں، نیند کا غلبہ ان کے اوپر نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ انتظام فرما دیا۔ ایک نعمت تو یہ ہوئی۔ دوسرا یہ کہ بارش ہو گئی۔ قریشی لشکر نے جس جگہ پر قبضہ کیا تھا وہاں بارش بہت تیز آئی، اور ان کی جو جگہ تھی وہاں کیچڑ اور پھسلن اور دلدل پیدا ہو گئی، چلنا مشکل ہو گیا۔ اور جس جگہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام ٹھہرے ہوئے تھے، یہاں ریت کی وجہ سے چلنا مشکل تھا، یہاں بارش ہلکی ہوئی، لیکن اس سے یہ ہوا کہ ریت جم گئی، اب اس پر چلنا آسان ہو گیا۔ تو نیند اور بارش جس نے میدان جنگ کا نقشہ پلٹ دیا، اور شیطانی اس بارش سے اور اس نیند سے شیطانی وسوسے بھی دور ہوئے، جو بعض صحابہ کو شیطان ستا رہا تھا اس سے بھی اللہ تعالیٰ نے حفاظت فرمائی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان دو نعمتوں کا ذکر فرمایا کہ اس وقت کو یاد کرو جب اللہ تعالیٰ تم پر اونگ طاری کر رہا تھا اور تم پر پانی برسا رہا تھا، تاکہ اس پانی سے تم کو پاک کر دے اور تم سے شیطانی وسوسے کو دفع کر دے، دور کر دے، اور تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے اور پاؤں کو جمائے رکھے۔ اور اگر اس کو آپ دو انعامات ذکر کرتے ہیں، دو نعمتیں ذکر کرتے ہیں، تو یہ چوتھا اور پانچواں انعام ہو گیا، اور اگر ایک ہی انعام ذکر کرتے ہیں تو یہ پھر چوتھا انعام ہو۔ دوسری آیت میں پانچویں انعام کا ذکر ہے، جس غزوہ بدر کے میدان کارزار میں مسلمانوں پر مبذول ہوا، اور وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جو فرشتے مسلمانوں کی امداد کے لیے بھیجے تھے ان کو خطاب کر کے فرمایا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تم ایمان والوں کی ہمت بڑھاؤ، میں کفار کے دلوں میں رعب ڈالے دیتا ہوں، سو تم کفار کی گردنوں پر مارو اور ان کے جوڑ کو الگ کر دو، ان کی طاقت کو ختم کر دو۔ اس میں فرشتوں کو دو کام سپرد کیے گئے، ان کے ذمہ لگائے گئے۔ ایک ہی کہ مسلمانوں کی ہمت بڑھائیں، یہ اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ فرشتے میدان میں آ کر ان کی جماعت کو بڑھائیں اور ان کے ساتھ قتال میں یعنی لڑائی میں حصہ لیں، اور اس طرح بھی کہ اپنے تصرف سے، یعنی اپنا تصرف یہ ہوتا ہے کہ اپنا اثر ڈالیں اور اس سے مسلمانوں کے دلوں کو مضبوط کر دیں اور ان میں قوت پیدا کر دیں۔ دوسرا کام یہ بھی ان کے سپرد ہوا کہ فرشتے خود بھی قتال میں حصہ لیں اور کفار پر حملہ آور ہوں۔ اس آیت سے ظاہر یہی ہے کہ فرشتوں نے دونوں کام انجام دیے، مسلمانوں کے دلوں میں اپنا اثر ڈال کر ان کی ہمت اور قوت اور حوصلہ بڑھا دیا، اور قتال میں بھی حصہ لیا، جس کی بعض روایات سے تائید بھی ہوتی ہے کہ صحابہ نے ان فرشتوں کو میدان بدر میں لڑتے ہوئے دیکھا۔ تیسری جو آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اس معرکہ کفر و اسلام میں جو کچھ ہوا اس کا سبب یہ تھا کہ ان کفار نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی، اور اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان فرما دیا
کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے اس کے لیے اللہ کا عذاب شدید اور سخت ہوا کرتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ غزوہ بدر میں ایک طرف تو مسلمانوں پر انعامات نازل ہوئے، فتح و نصرت ان کو حاصل ہوئی، دوسری طرف کفار پر مسلمانوں کے ہاتھوں سے عذاب نازل فرما کر ان کی بد کرداریوں کی تھوڑی سی سزا دے دی گئی، اور جو زندہ رہے ان کو دکھا دیا گیا کہ دیکھ لو عبرت کا مقام ہے، عبرت حاصل کرو، اگر باز نہیں آؤ گے تو پھر ایسے ہی عذاب تمہیں بھی دیا جائے گا۔ یعنی یہ تھوڑا سا عذاب ہم نے دنیا میں دیا ہے، اس کو چکھو اور سمجھ لو، اور آخرت میں تو ہمیشہ ہمیشہ کا عذاب کافروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھا ہے۔ اس تھوڑے سے عذاب سے اندازہ لگاؤ کہ وہ بڑا عذاب کتنا سخت اور شدید ہوگا۔ عزیز طلبہ، آج کا سبق یہاں ختم کرتے ہیں۔ آپ نے اس سبق کو دھیان سے سنا اور اس میں جو باتیں بیان کی گئیں آپ ان کو ذہن میں رکھیں، یاد رکھیں۔ انشاءاللہ اگلی آیات کے ساتھ اگلا سبق لے کر پھر حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔